ایک بڑی بہترین حدیث اور ہم سب کے لیے اس میں ایک بڑی مثال موجود ہے اور بہت بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو جماعتوں کو توڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہو سیکون بعدی حنات و حنات، میرے جانے کے بعد ایک دور آئے گا، ایک زمانہ آئے گا جس میں فتنے و فسادات علاقے کے اندر پھیل جائیں گے، معاشرے میں فتنہ و فساد عام ہو جائے گا، خوب فتنے برپا ہوں گے معاشرے کے اندر۔ فمن رأیتموہ، پس تم اگر دیکھو اس شخص کو فارق الجماع او یرید یفرق امر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنا من کان فاقتلوہ، تم دیکھو اس شخص کو جو جماعت میں تفریق پیدا کرتا ہے، مسلمانوں کی جماعت کو توڑتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فارق الجماع، جماعت کو توڑتا ہے، جماعت کو الگ کرتا ہے، اور اسی طریقے سے امت محمدیہ کے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے، جدائی پیدا کرتا ہے، علیحدگی پیدا کرتا ہے۔ تو وہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، حدیث کہتی ہے کائنا من کان، کوئی بھی شخص ہو، مرتبے کا، اس کے عہدے کا، اس کے مقام کا، اس کے پوسٹ کا، اس کی شان کا کوئی بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ فاقتلوہ، اگر اسلامی حکومت ہے اس شخص کو قتل کیا جائے گا کہ اس نے پورے علاقے کے اندر نفرت پیدا کی، جماعت کو توڑا، مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کیا، اس میں نفرت کی دیوار کھڑی کی۔ اس لیے شریعت کہتی ہے اگر اسلامی حکومت ہے جس نے جماعت کو توڑا ہے، جماعت کو بکھارا ہے، اس شخص کو قتل کر دیا جائے، کوئی بھی ہو، کوئی بھی شخص ہو، کسی کی تمیز نہ کی جائے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، نبی کائنات علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ ایک دور آئے گا، فتنے فسادات ہوں گے، اور جو شخص ایسے دور میں جماعتوں کو توڑے گا اس شخص کی یہی سزا ہے کہ اس کو اس کائنات سے ختم کر دیا جائے، اس کی ذات کو مٹا دی جائے اور اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، جماعت کے اوپر، جماعت کے ساتھ، لوگوں کی یکجہتی کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ کے مطلب یہ ہے اللہ کی تائید ہوتی ہے، اللہ کی نصرت ملتی ہے، اللہ مدد کرتا ہے۔ اگر لوگ مل کر کوئی کام کرتے ہیں اس میں برکت آتی ہے، اس میں محبت پیدا ہوتی ہے، وہ کام آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے اور اس کام کے ڈھیر سارے اور فائدے ہوتے ہیں۔ اگر اس کو الگ کر دیا جائے ذاتی نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، لوگوں میں تناؤ پیدا ہوتا ہے، کمزوریاں بڑھتی ہیں، ہماری جماعت ٹوٹ جاتی ہے، الفت ختم ہو جاتی ہے اور ہماری کمزوری کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم کمزور ہو گئے تو پھر ہماری بربادی سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ لہذا یہ حدیث کہتی ہے کہ جماعت کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ اگر لوگوں کی تعداد ہو، لوگ ایک ساتھ مل کر کوئی قدم اٹھائیں اور اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے کوئی کام کریں تو اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اور جو انسان جماعت سے نکل جائے، جماعت میں تفریق پیدا کرے تو شیطان اس کو ایڑ لگاتا ہے، شیطان اس انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لہذا ہم اور آپ کوشش کریں کہ ہماری جماعت ٹوٹ نہ پائے، کیونکہ جو جماعت کو توڑتے ہیں، ہماری جماعت کو بکھیرتے ہیں، اس کے لیے وعید ہم نے ذکر کی کہ حدیث کہتی ہے اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا، کہ اس نے مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کی، مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کیے۔ ایسے ایک دوسری حدیث ہے، وہ بھی یہ سنن نسائی کی روایت تھی اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور صحیح مسلم کی ایک اور دوسری روایت ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج من الطاعہ وفارق الجماعہ فمات، جس شخص نے اطاعت سے خروج کیا، امیر کی اطاعت نہیں کی، جس کو ہم نے قائد اور نمائندہ بنایا تھا ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا اور امیر کی خلاف ورزی کی، وفارق الجماعہ، اور مسلمانوں کی جماعت کے درمیان تفریق پیدا کیا، جماعتوں میں علیحدگی پیدا کی، نفرت پیدا کی، تو وہ انسان اگر مر گیا مات میتۃ جاہلیہ، اس انسان کی موت جہالت پر ہوئی، جاہلیت پر ہوئی ہے، اس انسان کی موت گمراہی پر اور تباہی پر ہوئی ہے، وہ انسان حق کے راستے میں مرا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی وعید ہے، تو پھر اتنا بڑا وبال ہم اپنے سر پر کیوں لیں؟ مسلمانوں، میرے بھائیوں، سوچو کہ ہم اپنے سر پر اتنی بڑی وعید، قتل کی وعید، اور ایسے ہی مرنے کے بعد کہ اسلام پر اس کی موت نہیں ہوئی ہے، جاہلیت پر، گمراہی پر، تباہی اور بربادی پر اس کی موت ہوئی ہے، ہم کیوں اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار بنائیں؟ ہم پیچھے رہیں گے جب تک اتحاد باقی رہے، ہم متحد ہونے والے لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ جو نفرت پھیلاتے ہیں وہ اپنا انجام دیکھیں، وہ اپنی بربادی کو طے کر لیں، ہم اپنے آپ کو برباد ہونے نہیں دیں گے۔ ہم تو چاہتے ہیں، ایک بندہ مومن ہے، ہر بندہ مومن چاہتا ہے آخرت کی تباہی اور بربادی سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص کوشش کریں کہ اگر ہمارے علاقے میں، چاہے ہمارے گھر کا معاملہ ہو، ہمارے خاندان کا معاملہ ہو، ہمارے گاؤں کا معاملہ ہو، ہمارے علاقے کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اگر ہماری
وجہ سے لوگ مل جا رہے ہیں، اتحاد برقرار ہو جا رہا ہے، تو اس میں خیر ہی خیر ہے، سعادت ہی سعادت ہے، ڈھیر ساری بھلائیاں ہیں۔ لیکن ہم نے کہا کہ جو جماعت کو توڑتے ہیں، نفرت کی دیوار کھڑی کرتے ہیں، حدیث رسول سامنے ہے، وہ اپنا انجام خود ہی سوچ لیں۔ ہم اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے، اپنی جانب سے کہیں گے تو شکایت ہوگی کہ ہمارے خلاف فلاں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، کسی کے خلاف نہیں۔ اللہ کے واسطے منبر رسول ہے اور دل کی صداقت سے یہ بات ہم کہتے ہیں کہ ہم ہیں، آپ ہیں، کوئی اور ہیں، کوئی بھی ہوں، کوشش کریں کہ ہماری جو محبت ہے، ہماری اجتماعیت ہے، وہ برقرار رہے، ہمارا اتحاد برقرار رہے، ہمارے تعلقات مضبوط رہیں۔ اگر ہمارے کسی غصے کو پی جانے کی وجہ سے، ہمارے انانیت کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، ہمارے جھک جانے کی وجہ سے اگر لوگ محبت کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم جھکنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ ہمارے تھوڑی سی نرمی کی وجہ سے پورا علاقہ پرامن ہو جا رہا ہے، پورا علاقہ سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، لہذا ہم علاقے کو امن کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک شاعر نے بڑا ہی بہترین بات کہی ہے، شاعر کہتا ہے متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔